अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सिबगतल्लाह व मन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वाजिबुल एहतराम सामाईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का कौल सच्चा है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जो मैंने कुरान करीम की सूरह बकरा की आयत तिलावत की है, इसका तर्जुमा ये है सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगतन व नहनु लहु आबिदून, और अल्लाह के रंग से किसका बेहतर रंग है और हम उसी की इबादत करने वाले हैं। अज़ीज़ान गिरामी कदर, जैसा कि पिछले दरसों में ये बात हुई थी कि अल्लाह ताला शक्ल सूरत से, रंगो बू से, कैफियत से, जिस्म से, रूह से पाक है। वो क्या है? अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ज़मीन व आसमान का नूर है। तो जब नूर है तो उसका रंग भी कोई नहीं है। तो जब रंग कोई नहीं है तो ये सारी कायनात, तो चूँकि रंगा रंग है इसलिए ये सारी रंगीनी उस बेरंगी की वजह से है। तो बहुत सारी डिटेल हमने पिछले दिनों से लगे हुए हैं। तो हम इस शेर पे पहुँचे थे, यक चरागे अस दरी खाना के अज परतवे आँ, हर कुजा मी नगरी अंजुमने साख्ता अनंद। फ़ारसी है, इसका तर्जुमा यूँ है, इस घर यानी कायनात में एक ही चिराग रोशन है जिसके अक्स से सब ने अपनी अपनी महफिलें सजाई हुई है। शायर का मतलब ये है कि घर में एक जब बल्ब जलता है तो पूरा कमरा चमक दमक जाता है। वो वाहदहू ला शरीक, जिसकी ज़ातो सिफ़ात में कोई शरीक नहीं है। ये सब उसी की कायनात में रंगीनी है। मरी देखें, पहाड़ देखें, चरिंद परिंद देखें, दरख्त देखें, हर तरफ ही उसी की सिफ़ात का ज़हूर है। इस पे गुफ्तगू हमारी चल रही थी। तो ये और बात है कि अक्सर लोग हर शय के रंग बू उसके ज़ाहिर में खो जाते हैं और खो कर ही रह जाते हैं, उधर ही के हो जाते हैं, उधर ही रहते हैं। ये नहीं देखते कि इसका साने कौन है, इसको बनाने वाला कौन है, ये इसका मालिक कौन है, इसका खालिक कौन है। तो वो भी एक रास्ता है मार्फत इलाही का कि इन मसनूआत को देख के साने की इंसान तलाश करे। इसे ही मार्फत इलाही कहा जाता है। बहरहाल उस रंग में मौजूद शान बेरंगी की तरफ लोग मुतवज्जो नहीं होते। फूलों को तो देखते हैं लेकिन फूल वाले को नहीं देखते। बहरहाल ज़ात मुतलक जो अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, जो हय्युन क़य्यूम है, जिसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, जहाँ लोग ज़ाहिर देख कर मिट जाते हैं, वो असबाब ज़ाहिर मुहैया फरमाने वाला है। वहाँ अशिया के बातनों माना के दिलदादगान के लिए भी सामाने वारफ्तगी फराम किए हुए है। एक आरफ की ज़ुबानी है, आरफ कहते हैं जो मार्फत इलाही का मुसाफिर हो या मंजिल रसीदा हो चुका हो। वो फरमाते हैं, बहारे आलमे हुस्नश दिलो जाँ ताज़ा मीदारद। दोबारा मिसरा पढ़ता हूँ, बहारे आलमे हुस्नश दिलो जाँ ताज़ा मीदारद, बरंगे अस्हाबे सूरत बातू अरबाबे मानारा। मतलब क्या हुआ शेर का कि उसके हुस्न की बहार के मनाजर दिलो जान दोनों को ताज़ा करते हैं। देखिए ना, फूल को आप देखते हैं ना, तो एक तो उसके रंग, उसकी शक्ल सूरत, उसका टहनी पे जो है हिलना जुलना, मटकना कह लेना, एक तो उससे इंसान का दिल महजूज होता है, ज़हन खुश होता है, एक उसकी खुशबू से खुश होता है। तो ताज़गी पर मर मिटने वालों के लिए रंग की सूरत में होती है। उनके कमंदे निगाह सिर्फ बामे रंग तक ही जा सकती है और वो इस तरह असीरे दाम होकर रह जाते हैं। मगर कोई वो के रंग देख कर जिनके रंग नहीं उड़ते और वो उसकी तह तक पहुंच जाते हैं, उसकी तह तक कार फरमाश शान बेरंगी के वो मुश्ताक होते हैं। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग। तो वो अल्लाह ताला की ज़ातो सिफ़ात की तरफ
لپکتے ہیں اس میں کھو جانے کے متمنی ہوتے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مرتبہ عاشقان ذات کا ہے، یہ اس کے عاشق لوگ ہوتے ہیں، اس سے محبت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جو شعر میں نے ابھی پڑھا ہے، بہار عالم حسنش دل و جاں تازہ می دارد برنگ اصحاب صورت رابابو ارباب معانا را، تو اس میں مراد یہ ہے کہ پھول میں دو صفتیں ہیں۔ کون سی صفات ہیں دو؟ ایک رنگ اور دوسرا بو، جیسے میں نے ابھی تذکرہ کیا ہے۔ رنگ تو نظر آتا ہے، پھول کا رنگ تو نظر آتا ہے، جبکہ بو سونگھی اور محسوس کی جاتی ہے، نظر نہیں آتی۔ بو کو قید نہیں کر سکتے، اپنی صفت برقرار رکھتی ہے۔ ہر پھول کا رنگ الگ الگ اور بو الگ الگ ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین کی جو بے رنگی ہے، ساری کائنات میں وہ کار فرما ہے، ساری کائنات کو رنگ تو دیا ہے، اس میں صفات تو پیدا کر دی ہیں، کہیں خوبصورت بولی دی ہے، کہیں خوبصورت جسم دیا ہے، کہیں اونچائی پہاڑوں کو دی ہے، کہیں درخت ہیں جھوم رہے ہیں، کہیں سمندروں کی بے کرانیاں ہیں، کہیں دریاؤں کی روانیاں ہیں، کہیں شور شرابہ ہے، کہیں پرندے ہیں وہ چہچہا رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آتی جو ان کے پیچھے اللہ رب العالمین کی صفات کار فرما ہے، جن کی وجہ سے وہ قائم دائم ہیں۔ تو ظاہر بین ظاہر پر مر جاتے ہیں، جو باطن دیکھنا چاہتے ہیں ان کی باطنی زندگی ہوتی ہے، ان کی نشانی یہی ہوتی ہے، ان کی جلوتیں خلوتیں ایک ہوتی ہیں، ان کا ظاہر باطن ایک ہوتا ہے۔ جو خوشبو پھول میں چھپی ہوتی ہے، پنہاں ہوتی ہے، وہ معنی کی حیثیت رکھتی ہے۔ میں یہاں دوبارہ حدیث کافی عرصے سے جو پڑھتا ہوں، کنت کنز مخفیا، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت ان اعرفا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلقہ، تو میں نے مخلوق کو تخلیق کر دیا۔ یہ حدیث قدسی ہے، کیونکہ معنی بھی لفظ میں پوشیدہ ہوتے ہیں، جس طرح پھول میں خوشبو پوشیدہ ہوتی ہے یا زیتون میں تیل پوشیدہ ہوتا ہے، گویا پھول کا ظاہر اس کا رنگ ہے اور باطن اس کی بو ہے۔ کچھ لوگ ظاہر و باطن و دونوں پر جان چھڑکتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باطن پر جان دیتے ہیں، ظاہر کو دیکھ کر باطن کی پہچان کرتے ہیں۔ انہیں ہی عارفان الہی کہا جاتا ہے، معرفت الہی کے مسافر کہا جاتا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کی صفات کو محسوس کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے ہر آن، یہاں یوم سے مراد جو ہے لمحہ ہے، وہ دن نہیں ہے جس کو ہم تصور کرتے ہیں۔ تو کل یوم ہوا فی شان، وہ ہر لمحے ہر آن ایک نئی شان سے تجلی فرماتا ہے۔ جو ایک دفعہ وہ تجلی فرما دیتا ہے پھر وہ ریپیٹ نہیں ہوتی۔ کتنی اس کی صفات ہیں، انسان کاؤنٹ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن کے مطابق ہر آن ایک نیا جلوہ اور ایک نیا انداز ظہور کار فرما ہے۔ اب سمندروں کی تہوں میں دیکھیں، مخلوق دیکھیں، پہاڑوں میں دیکھیں، جنگلوں میں دیکھیں، انسان مخلوق کی رنگینیاں، ان کی شکل صورت، ان کا انداز چلنے کا دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے کہ کتنے وہ مختلف اور آپس میں ملتے نہیں ہیں۔ اور رب العالمین ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس نے یہ مخلوق تخلیق کی ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی مضمون کو یوں بیان کرتے ہیں، ہر لحظہ نیا طور، ہر لحظہ نیا طور، نئی برکے تجلی، کل یوم ہوا فی شان کے حوالے سے، ہر لحظہ نیا طور، نئی برکے تجلی، اللہ کرے مرحلہ شوق نہ ہو طے۔ مراد یہ کہ یہ شوق ختم نہ ہو جب تک میں منزل مراد نہ پالوں، منزل مقصود تک پہنچ نہ جاؤں۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے تجدد امثال کی اصطلاح وجود میں آئی۔ وہی ارباب بصیرت یہ انداز ہائے ظہور دیکھ سکتے ہیں جن کی چشم باطن، جس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم مبارک جو ہے نا، اسی سے فیض ہوتا ہے نا، ما زاغ البصر وما طغى، چشم مصطفیٰ نہ چندہائی
نہ حد ادب سے آگے بڑھی جب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوئی. بہرحال وہ ایک مضمون الگ ہے. تو چشم مصطفیٰ جدھر پڑ جاتی ہے ادھر باطن انسان صاف ہو جاتا ہے، انسان کا باطن صفا انسان ہو جاتا ہے. چشم ظاہر سے چشم باطن زیادہ روشن ہوتی ہے. جگر مرحوم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسے ارباب کمال اور اہل نظر کی وسعت قلب و نگاہ کے لیے کہا تھا، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر لحظہ شان حسن بدلتی رہی جگر، ہر آن ایک جہان دیگر دیکھتے رہے. عزیزان گرامی قدر، یہ مضمون میں نے کچھ پورا کیا. کل انشاءاللہ تعالی ہم نیا شعر سے شروع کریں گے. ذات باری ردائے تعینات میں مستور ہے. مضمون وہی ہے، تھوڑا سا آگے ہم پروگرس کریں گے. تو درخانہ اگر کس است یک حرف بست است. تو اللہ رب العالمین ہم پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. کامران نے بندے کہڑے بولنے والے نے یار بہ جایا کرو، گل میں کر تھی آپس گلوں لگے، میں گل کرنا گل کر ادھر کر. تسی سید زادے ہو آپس نہ گلاں کرو نا. میں پھر سارا تہاڈا یوٹیوب تے سارا چلا جائے گا، وچ آواز آ جائے گی. فائدہ کی بندے خود بھی حساب ہونا چاہیے. تسی سید زادے ہو، تہاڈا اسی تہاڈے غلام ہاں، بس نہیں میں کہہ سکتا. سیداں دا اسی ادب کرنے ہیں بس، اور کچھ نہیں. چنگی ہوندی ہے نا